बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2015 में अमेरिका ने और साथ उसके शामिल थे जर्मनी और चाइना, रशिया वगैरह, और उन्होंने मिलकर ईरान से एक माहिदा किया था जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी थी और बाद चीज़ों के लिए कुछ सालों के लिए थी पाबंदी। और उस माहिदे के तहत फिर ईरान से सैंक्शंस वगैरह हटाई गई और फिर बाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो माहिदा जो है वो मनसूख करके उन्होंने पाबंदियां दोबारा लगा दी और बड़ी शदीद किस्म की पाबंदियां लगाई। अब चीज ये है कि जो बाइडन आए जब, तो इन्होंने इस चीज का इंदिया दिया कि ये 2015 का जो माहिदा है उसको दोबारा रिवाइव करेंगे, मुज़ाकरात करके या जैसे भी। और ईरान ने भी इस चीज का इरादा जाहिर किया कि वो तैयार है कि नई हुकूमत जो आई है अमेरिका में वो बातचीत करे और उसके तहत इसी माहदे को दोबारा फाल किया जाए। अब चीज ये है कि अमेरिका को लाजमी बात है कि एक डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में माहदा तो उन्होंने खत्म किया, लेकिन उनको मुखालफत थी काफी सारी, बरतानिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, इटली की तरफ से, जो उनके इत्तेहादी हैं, क्योंकि वो ईरान के साथ बहुत बड़े बड़े कारोबारी अपने ताल्लुकात बना रहे थे और वो अपने माली मफादात की रोशनी में देख रहे थे। लिहाजा अमेरिका को, अब जो बाइडन आए हैं तो इन लोगों को ये एहसास तो था कि ये माहिदा एक आलमी तयशुदा माहिदा हमने इस तरह ख़त्म किया, लिहाजा उसमें 19-20 को तब्दीली करके उसको दोबारा लागू किया जाए। लेकिन सूरत हाल ये हुई कि इसराइल की आर्मी के जो चीफ हैं मिस्टर कोहावी, उन्होंने पिछले हफ्ते जब एड्रेस किया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, वहां पे उन्होंने एड्रेस किया तो उन्होंने खासी तल्ख बातें की। पहली बात तो यह कि उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फौज को हुक्म दे दिया है कि ईरान के खिलाफ अपनी तैयारी और प्लान्स वगैरह नए सिरे से बना लें और हो सकता है कि अगले साल तक हमारी ये प्लान्स वगैरह सब कुछ तैयार हो और फिर हुकूमत फैसला करेगी कि हमने ईरान के बारे में क्या करना है। यानी एक तरह की धमकी, और यूं लगता है कि वो ईरान के खिलाफ जंग करने की एक तैयारी करने में मसरूफ है। अब इससे कबल ईरान बारहा ये कह चुका है कि माहिदे की पासदारी भी हम कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको भी हम इजाजत देते हैं कि वो आके तो हम वक्तन फवक्तन हमारी इंस्पेक्शंस कर सकें। और ये भी उन्होंने इरादा जाहिर किया कि ईरान कतई नहीं चाहता कि वो एक एटमी कुव्वत बने, लिहाजा किसी को इससे कोई खतरा या खदशा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चीजों के बावजूद आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले इसराइल ने हमला करके, हमला डायरेक्ट इस तरह तो नहीं लेकिन एक साजिश करके, तो ईरान का एक टॉप जौहरी साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान जो था उसको कत्ल किया। और उसकी वजह से ईरान में काफी सारा इस पे गम गुस्सा पाया जाता था। और ये जो कत्ल था इससे तवक्को यही थी, इसराइल को लाजमन तवक्को होगी कि उनका जौहरी प्रोग्राम जो है वो इससे इससे मुतासर होगा और कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। इससे पहले इसराइल एक आप कह लीजिए कि इराक के खिलाफ 1981 में और फिर शाम के खिलाफ गालिबन 2007 में उन्होंने हमला करके तो इन दोनों मुल्कों के जौहरी प्रोग्राम तबाह किए थे। और ये एक वो इनके वजीर आजम होते थे मिस्टर बेगन, उनका एक फलसफा था कि इसराइल के जितने भी दुश्मन हैं उनको कभी भी एटमी हथियारों तक रसाई नहीं होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी है इसराइल की कि वो इस चीज का हमेशा ख्याल रखे। लिहाजा उस डॉक्ट्रिन के तहत ये हमेशा ये काम करते रहे हैं और अब ईरान के साथ भी यही कुछ कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल इस वक्त है जिसपे कि ये तकरीर में ये बात की गई, वो कोहावी साहब ये कहते हैं कि ईरान ने नई सेंट्रीफ्यूजेस हासिल की हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हैं और उससे लगता यह है कि ईरान का एक इरादा, मुसम्मम इरादा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएंगे। और ये भी है कि जो माहदे के तहत न्यूक्लियर मवाद की यानी यूरेनियम की जो एनरिचमेंट करनी थी वो मुकर्रर थी 3.5%, 3.5% की हद थी, लिमिट थी। लेकिन अब रिसेंटली जब माहिदा खत्म हो गया हुआ था तो ईरान ने कुछ अर्सा पहले ही, कुछ देर पहले ही ऐलान किया कि अब वो 3.5% की बजाय 20% की एनरिचमेंट करेंगे और वो उन्होंने शुरू भी की।
وہ اس چیز کو واپس کرنے کو تیار ہیں کہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ 20% سے ہٹ کے پھر پیچھے 3.5 پہ آ جائیں گے، لیکن فی الحال انہوں نے 20% پہ کرنی شروع کی۔ اب اگر ایک ملک 20% پہ کر سکتا ہے اس کی انریچمنٹ، تو وہ اس کو 90% تک بھی لے جا سکتا ہے۔ 90% جو ہے وہ در حقیقت ضرورت ہے اگر آپ نے ایٹم بم بنانا ہے۔ نیوکلیر ویپن کے لیے 90% کی ضرورت ہے، لہذا یہ ایک فکر ہے جو کہ اسرائیل کو لاحق ہوئی کہ جو 20% کر سکتا ہے تو وہ 90 بھی کچھ عرصے میں کر لے گا، اور جب 90 کرے گا تو پھر بم بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اسرائیل کے مطابق ان کا جو انرچڈ مواد ہے، یعنی جوہری مواد، جوہری یورینیم جو ہے انرچڈ، اس کی مقدار دن بدن بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کافی بڑھ رہا ہے، تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ وہ بم بنانے کی طرف جائیں گے۔ ان حالات میں جب جو بائیڈن کے ارادے دیکھے تو پھر یہ تقریر میں انہوں نے واضح کیا، اور پھر جو بائیڈن پہ یعنی امریکہ پہ بڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اب امریکہ کو یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرنا ہے کوئی معاہدہ تو وہ معاہدہ جو ہے اس میں بڑی سخت شرائط ہونی چاہیے، وہ نئے سرے سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جن لوگوں نے بھی اس زمانے میں معاہدہ کیا ان پہ انہوں نے شدید تنقید کی اسرائیلی چیف نے، اور اس تقریر کے دوران اس نے سختی سے اس بات کو روکنے کا کہا کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز ہوا تو اسرائیل قطعاً قبول نہیں کرے گا۔ اب دوسری طرف جو بائیڈن نے اور اس کی ٹیم نے یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ جو بھی معاہدہ کیا جائے گا ایران کے ساتھ، اس میں ہر طرح سے اسرائیل کے مفادات کا خیال بھی رکھا جائے گا، اور اسرائیل کو اس قصے میں شامل کیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سارا کام اسرائیل کی مشاورت کے ساتھ کرنا تھا، اس کے بغیر تو یہ ہونا نہیں تھا۔ لیکن یہ مشاورت سے پہلے ہی ایک دھمکی آ گئی۔ اب اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ مزید سینکشنز اگر لگا دی جائیں تو ایران کو سینکشنز میں اتنا جکڑ دیا جائے کہ ان کی اکانومی تباہ ہو جائے، بالکل وہ بیٹھ جائیں اور ہاتھ جوڑیں کہ جی اب ہم سے جس بھی چیز پہ دستخط کروانے ہیں وہ کروا لیں۔ لہذا وہ صورتحال اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو اس صورتحال میں مجبور، یعنی اس طرح مجبور کیا جائے کہ سینکشنز میں جکڑ کے تو اس کو بالکل بے بس کر دیا جائے۔ اب چیز یہ کہ ایران نے آج دن تک ڈیفائی کیا، وہ بالکل اپنے سٹانس سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے معاہدے میں دوبارہ آنے کی بھی بات کی، لیکن موسٹ پروبلی وہ معاہدے میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، اور شاید اس پہ وہ ان کا اعتراض بھی ہو، وہ نہ کرنا چاہیں، لیکن صورتحال خاصی مشکل ہے۔ اب چیز یہ ہے پہلے کہ اسرائیل نے یہ دھمکی کیوں دی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک انڈیکیشن دے رہے ہوں کہ آپ معاہدے کا سوچ رہے ہیں، اور اگر آپ نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کبھی بھی امریکہ کی اجازت، مرضی یا اس کے ساتھ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت حملہ کرے گا، اس کے بغیر وہ حملے میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے نتائج بھی اس کے لیے گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ممکن ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن آئے، سو اس کے لیے بھی اس کو اپنا کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ امریکہ کا ری ایکشن مجھے یوں لگتا ہے کہ امریکہ جس طرح اسرائیل کی غلامی میں پھنسا رہا ہے، اور آج بھی اسرائیل کی ایک طرح سے غلامی ہے اس میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے دور میں انہوں نے تھوڑا سا اسرائیل کے خلاف بات کی، اس کی مرضی کے خلاف، یہ خاص طور پہ جو وہ آباد کاری کر رہے تھے عرب زمینوں کے اوپر، یہودیوں کی، یہودی بستیوں کے اوپر، تو اس پہ بڑا زبردست ریاکشن آیا تھا، بڑا شدید ریاکشن آیا تھا، بلکہ امریکہ پہنچ کے نیتن یاہو نے اوباما کی بے عزتی کی تھی، اور پھر ان کو ہیلری کلنٹن کو بھیج کے معافی تلافی کرنی پڑی۔ تو آج بھی انفلوئنس ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جو بائیڈن کوئی جرت کرے گا کہ اسرائیل کو وہ ناراض کرے۔ نتیجہ یہ کہ یہ معاہدہ فوری طور پہ واپس آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ اسرائیل حملہ کرے، اس کو کیوں ضرورت ہوئی؟ اس میں سب سے گندا رول جو ہے وہ عربوں کا ہے اس وقت۔ سعودی عرب اپنے طور پہ ایران کو ایک دشمن بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایران سعودی کو دشمن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلم امہ کی بدقسمتی کہ آپس میں یہ فرقہ واریت کی وجہ سے لڑ مر رہے ہیں۔
اس کی وجہ سے سعودیز بھی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ان کے ہاتھ بھی کہیں کوئی ایٹم بم آ جائے یا وہ نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کر لیں اور وہ بھی بنا لیں تاکہ ایران سے ان کو خطرہ نہ رہے۔ یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ارض مقدس کے اوپر جا کے ایران کو نیوکلیر بم مارے گا، لیکن بارصورت سعودیز کا یہ ایک سوچنا موجود ہے۔ لہذا اسرائیل کو جو اس وقت بڑی سہولت حاصل ہوئی ہے ایران کے اوپر نظر رکھنے کی، انٹیلیجنس کی بھی، اور ہو سکتا ہے کل کو وہاں پہ وہ اپنے فورسز وغیرہ بھی رکھے یا کوئی انٹیلیجنس کلیکشن تو اب بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈرونز اور اس طرح کی چیزیں پلیس کرے، اور وہ ہے جو دھڑا دھڑ پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیریڈ میں اسرائیل کو تسلیم کرایا گیا، اور آج یہ ملک ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اسرائیل کی پذیرائی کر رہے ہیں، اس کو سر پہ بٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک خطرہ بہت سارا بڑھ گیا اس چیز کی وجہ سے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران کو اس سٹیج کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی معاشی ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے یا وہ معاشی ترقی سے ہٹ کے سینکشنز کو رکھ کے تو وہ اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایران کوئی پہلے کی طرح آئسولیٹڈ نہیں ہے، رشیا کے ساتھ تو اس کا پہلے ہی کافی تعاون تھا جو اور مزید بڑھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چائنا کے ساتھ اس کا تعاون بہت ہے، اور چائنا اس کی اکانومی کو کسی حد تک سہارا بھی دے گا۔ ان حالات میں ایران کے جو حالات ہیں وہ ایسے کمزور نہیں ہیں جن سے یہ کہا جا سکے کہ وہ فوراً گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن ان حالات میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل، عرب ممالک، خلیجی ملک ان کے ساتھ ملے ہوئے، امریکہ کی مخالفت، یہ خطے میں حالات ایران کے لیے کس حد تک خراب ہوں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بالآخر یہ کوئی نہ کوئی بات چیت کے ذریعے ایران بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے گا اور کچھ اسرائیلیوں کی شرائط مانی جائیں گی، تو اس طرح کوئی معاہدہ طے پائے گا، لیکن اس میں وقت لگے گا، اور جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک جنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ وہ جنگ بے شک محدود ہو، ہوائی حملوں تک محدود ہو، میزائلز کے ایکسچینج تک محدود ہو، لیکن خطرہ ضرور محدود رہے گا، خطرہ ضرور موجود رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔